حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مومن کی مثال جو قرآن حکیم پڑھتا ہے نارنگی جیسی ہے، اس کی خوشبو اچھی اور ذائقہ بھی اچھا ہے، اور اس مومن کی مثال جو قرآن حکیم نہیں پڑھتا کھجور جیسی ہے کہ اس کی خوشبو تو نہیں ہے اور اس کا ذائقہ عمدہ ہے، اور وہ منافق جو قرآن حکیم پڑھتا ہے اس کی مثال نازبو کی طرح ہے، اس کی خوشبو اچھی ہے اور اس کا ذائقہ کڑوا ہے، اور قرآن نہ پڑھنے والے منافق کی مثال اندرائن تمے کی طرح ہے کہ اس کی بو تو ہے نہیں اور اس کا ذائقہ تلخ ہے۔ یہاں پر مختلف قرآن پڑھنے والوں کو مختلف چیزوں سے ریلیٹ کیا گیا، ان سے مثالیں دی گئیں۔ سب سے پہلے تو اس مومن کی مثال جو قرآن پاک پڑھتا ہے، فرمایا کہ وہ ایسے جیسے ایک نارنگی ہوتی ہے، جیسے ایک تو اورنج ہوتا ہے اور اس سے ملتا جلتا نارنج، یعنی نارنج جس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور ذائقہ بھی اچھا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی کھانے کی چیز جب اس میں خوشبو اچھی ہو اور ذائقہ چاہے بہت اچھا نہ بھی ہو، وہ زیادہ اچھا لگتا ہے انسان کو کھانا بنسبت اس چیز کے کہ جس کا صرف ٹیسٹ اور اس میں خوشبو نہ ہو۔ یعنی کسی بھی کھانے کا مزہ دگنا ہو جاتا ہے جب اس کے اندر خوشبو اچھی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اس مومن کی شان بلند ہے اور اس کی ذات وہ ایک خوشبودار ذات ہے، اس سینس میں کہ وہ قرآن پڑھتا ہے، اور قرآن پڑھنے کی جو روشنی ہے یا قرآن پڑھنے کا جو اثر ہے نہ صرف ہی کہ اس کی ذات کو فائدہ دیتا ہے بلکہ وہ دوسروں تک بھی پہنچتا ہے، اور وہ دوسروں کے لیے بھی ایک باعث کشش ہو جاتی ہے وہ چیز۔ اور وہ مومن جو قرآن پڑھتا نہیں، یعنی جانتا تو ہے پڑھنا لیکن اس کا اہتمام نہیں کرتا، کیونکہ بہت سے لوگ قرآن کو سمجھتے بھی ہیں، قرآن کو گھر میں رکھتے بھی ہیں، لیکن صرف خاص موقعوں پہ پڑھتے ہیں، مثلا کوئی مر جائے یا کوئی شادی شروع ہونے والی ہو یا کوئی ایسا ہی اور خاص موقع ہو یا کوئی مشکل وقت آ جائے تو صرف اس وقت قرآن کھولتے ہیں، یا قرآن کے بھی صرف مخصوص اوراق کھولتے ہیں۔ قرآن پاک کو جیسے کہ ایک مسنون طریقہ ہے کہ سال بھر پڑھا جائے اور سال میں کم از کم ایک دفعہ ضرور ختم کر لیا جائے، یعنی کم از کم اتنا ہو کہ انسان ایک دفعہ ضرور اس کو پڑھ لے، اور رمضان میں ایک دفعہ کم از کم پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ جتنا حصہ قرآن پاک کا نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا دور کیا کرتے تھے، یعنی ان کو سنایا کرتے تھے، اور اس لیے تاکہ پختگی ہو جائے۔ اور دوسرا مومن وہ ہے کہ جو پڑھتا نہیں ہے لیکن ویسے اہل ایمان ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، عمل اچھا ہے، لیکن قرآن سے خاص شغف نہیں، تو وہ صرف میٹھا ہے ایمان کی وجہ سے لیکن اس کی وہ حیثیت نہیں۔ اور اسی طرح منافق کی مثال دی گئی کہ جس کے دل میں ایمان نہیں، دل کا کھوٹا ہے، اگر وہ بھی قرآن پڑھتا ہے دکھاوے کو تو اس کی خوشبو ایسے ہے جیسے وہ ایک خوشبودار بوٹی ریحانہ کا لفظ ہے، ناز بو یا نیاز بو جس کو بولتے ہیں، جس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اگر اس کو کھایا جائے تو اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا، کہ وہ خود تو اس کے اندر چونکہ ایمان نہیں اس لیے اس کی ذات سے کسی کو فیض نہیں ہوگا، لیکن قرآن خواہ منافق بھی کیوں نہ پڑھے، جب وہ پڑھتا ہے اس کے منہ سے بھی نکلتا ہے تو اس کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے، یعنی وہ قرآن کی خوشبو ہوتی ہے، اس منافق کی نہیں۔ پھر اسی طرح اور جو منافق قرآن پڑھتا ہی نہیں تو وہ تو ایک کڑوی اندرائن کی مثال یہاں دی گئی، تمے کی طرح۔ یہ حنظلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایناکارڈیم اس کو بولتے ہیں، تو یہ کڑوا ایک، یعنی اگر کوئی کھا لے تو اس سے موت بھی ہو سکتی ہے واقع۔ فرمایا کہ نہ تو اس کی بو ہے اور نہ ہی اس کا ذائقہ اچھا ہے، ذائقہ بھی اس کا کڑوا ہے، یعنی اس میں تو بالکل کسی طرح کی کوئی خیر نہیں۔